تو یہ احساس تعسف کی ایک رمق بھی نہیں ہے، ذرا سا پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغاوت کی، اقتدار چاہتے تھے، افسوس ہے ایسے لوگ، افسوس، صد افسوس۔ اس لیے کہ خاندان کے 72 آدمیوں کو لے کر کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلتا، کوئی اقتدار کے لیے نہیں نکلتا، اور اقتدار ان کے لیے تھا کیا؟ اقتدار تو ان کے بھائی نے حوالے کر دیا تھا امت کو بچانے کے لیے، اور اتنی آسانی سے حوالے کر دیا تھا کہ اتنی آسانی سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی حوالے نہیں کرتا۔ دیکھیے تبدیلی کیا آئی۔ ہم سمجھتے ہیں خاندان پہ مصیبت آئی، معزز ترین، اعلیٰ ترین، محترم ترین خاندان پہ مصیبت تو ساری امت پہ آئی، اس لیے کہ اسلام کیا تھا، اسلامی حکومت کیا تھی؟ لوگ چنے جاتے تھے، جو بہترین آدمی تھا وہ منتخب کیا جاتا تھا، اور پھر وہ بہترین کا انتخاب کرتا تھا۔ بعد میں تو بہت کم استثناء ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے، صلاح الدین ایوبی کا ہے، جسے تاریخ نے اچھال دیا، جو چیلنج تھا، اللہ کی منشا تھی۔ اور پھر وہ کوئی پالیسی میکنگ کا اختیار اسے نہیں تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا اسی پہ اس کو چلنا تھا اور مشورے پہ عمل کرنا تھا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ہوا کیا؟ جناب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہوا کیا کہ ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ ویسے جناب امام حضرت کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین، جناب علی بن عثمان حجویری یہ فرماتے ہیں امیر المومنین امام حسن، ان کی خلافت بھی جو ہے وہ اتنی ہی مستند اور معتبر ہے، اس لیے کہ وہ امیدوار نہیں تھے۔ امیدوار نہیں ہو سکتا اسلام میں کوئی، خلق خدا چنتی ہے، اس کا اعتبار اسے حاصل ہونا چاہیے، اور جب وہ اعتبار ختم ہو جائے تو وہ چلا جائے، اس سے چمٹا نہ رہے، اور ان اصولوں کی پاسداری کرے جو مقرر کیے گئے ہیں قرآن کی روح کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ جی اب اسلام کا طریقہ کیا تھا کہ جناب عمر خطبہ دینے کے لیے اٹھے، انہوں نے کہا پہلے تو بھائی یہ بتاؤ کہ کرتا کیسے تم نے سلوا لیا؟ ایک سوال کیا گیا ان سے، تو بڑھیا نے کھڑے ہو کے کہا کہ مہر، انہوں نے کہا مقرر کروں گا، تو انہوں نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو نہیں مقرر کیا تھا۔ تو فوراً ہی انہوں نے ودرا کر لیا اور کہا کہ بڑھیا نے عمر کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، پھسلنے سے بچا لیا۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہہ عدالت میں گئے، زرہ چوری ہو گئی ہے، مل گئی ہے، اور گواہ کون ہے؟ جناب حسن، جناب حسن گواہ، جناب حسن گواہ ہے، جن کے علم اور زہد و تقوی کا، وہ تو جناب حسین کی شہادت نے، لہو ایسی چیز ہے اور ایسا پاکیزہ لہو کہ ہر چیز کو ایکلپس کر دیتا ہے، ورنہ جناب حسن کا اہل علم میں جو مرتبہ تھا وہ کم لوگوں نے اس کا ادراک کیا ہے۔ جناب حسن جن کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا کہ غلط بیانی کر سکتے۔ اور دوسرے گواہ ہیں اشتر بن مالک، اگین ایک بہت ہی مقدس ہستی، جناب علی کے غلام، وہ گورنر بنائے گئے، جن کا مرتبہ یہ تھا کہ ہم تو غلام سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایک گھر کا کام کاج کرنے والا آدمی ہے، ایسا نہیں تھا۔ جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ کیا مقامات بلند پاتے۔ اب جب ملوکیت آ گئی تو کیا ہوا کہ حکمران تو رہا الگ، اس کے ساتھی، اس کے درباری، اس کے شہزادے، حتیٰ کہ اس کی لونڈیاں اور غلام بھی آقا بن گئے معاشرے کے۔ تب اس دور کا آغاز ہو گیا۔ تب اس دور کا آغاز ہوا، اس کے باوجود کہ علمی برتری حاصل تھی مسلمانوں کو، اس کے بعد وہ تقسیم شروع ہوتی ہے جس کے اثرات سے آج تک نمٹا نہیں جا سکا۔ اس کے بعد استثناء جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے کہ جنہوں نے اس کو بھی روکا، یعنی یہ بات کہتے ہوئے ایسی جھجک طبیعت میں پیدا ہوتی ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ ان کے خاندان کے بارے میں بدزبانی کی جاتی تھی اور ممبر سے کی جاتی تھی، انہوں نے روکا،
اور کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو اسے کوڑے لگوائے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور خاندان رسول کے جو لوگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. یا پھر امت کا اتفاق ہوا تو صلاح الدین ایوبی پہ ہوا، پھر تو بادشاہت آ گئی نا، اور نوعیت ہی بدل گئی سب معاملات کی. یعنی کہاں یہ تھا کہ بال برابر انحراف امیر المومنین نہیں کر سکتے، گورنر نہیں کر سکتے. جناب عمرو بن العاص کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے صاحبزادے نے زیادتی کی، اب وہ سزا پائے. دن کی روشنی میں گورنر جاتے تھے اور مال و اسباب اپنا گنا کے جاتے تھے اور دن کی روشنی میں واپس آتے تھے. اب یہاں کیا ہوا؟ اب یہاں یہ ہوا کہ جو چاہے بادشاہ سلامت کریں. مکان بنے بڑے، پھر ڈیوڑیاں بنی، پھر محل بنے، پھر بڑے محلات بنے. پھر ایک دن سلیمان کھڑا ہوا، سبز رنگ اسے پسند تھا، اس نے کہا سبز عمامہ پہنا، سبز لباس پہنا، اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جناب ابو بکر صدیق تھے، اس میں شک نہیں ہے، اور عمر فاروق تھے، اور عثمان غنی تھے، اور علی مرتضیٰ تھے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے میں بھی تو ایک جوان بادشاہ ہوں. خدا کی قسم، یا میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا. نہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر سکا، نہ وہ اپنا شہادت اسے نصیب ہوئی. دسترخوان پہ بیٹھا رہتا تھا، کھاتا رہتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو پہلی بدعت رائج ہوئی مدینہ میں وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا. وہ اور طرح کے لوگ تھے نا. اب خاندان رسول میں سے ہی کسی کو یہ انہی کے لیے زیبا تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جب ضلالت و گمراہی کی آندھی اٹھتی ہے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر جناب حسین کھڑے نہ ہوتے تو آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مثال نہ ہوتی، نہ باقی بچتی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جبر ہو سمجھوتا کر لیا جائے. اس کے بعد ان کے خون سے انسپیریشن لے کے نواب زادہ نصر اللہ خان ایک بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر ہی تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ یزید کی فتح سے نہیں، حسین ابن علی کے لہو سے، علیہ السلام کے لہو سے مسلمان انسپیریشن حاصل کرتے ہیں. قربانی ہے اسلام کا راستہ. عبدالآباد تک کے لیے انہوں نے طے کر دیا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو سیدھا راستہ کیا ہوگا. اس پہ کچھ لوگ چلے یا نہیں چلے، کچھ لوگ تو چلے اس پہ. دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ نے انکار کیا قاضی بننے سے، امام مالک نے کوڑے کھائے، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، اور کیسی کیسی مصیبتیں لوگوں نے جھیلی.